اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے اذان بلا ترجیح کے متعلق، اب بیان کیا جا رہا ہے اذان ترجیح کے متعلق۔ رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، اور حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کے 19 کلمے اور اقامت کے 17 کلمے سکھائے۔ اذان کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اقامت کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ترجیح کی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار۔ پہلی مرتبہ آہستہ آواز سے کہیں اور پھر دوسری مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار بلند آواز سے کہیں۔ حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رواہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے سند صحیح سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا اور اذان کا ایک ایک کلمہ انہیں سکھایا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہا، اور ان دونوں کو ایسی آواز سے کہا کہ آس پاس کے لوگ سن لیں۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہیں۔ حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان مجھے سکھائی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی حی علی الفلاح کے حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، خیر من النوم کہا جائے۔ ابن خزیمہ کی حدیث بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، یہ سنت ہے کہ جب مؤذن صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کہے تو الصلاۃ خیر من النوم کہے۔ اگر سخت سردی ہو تو صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے بعد یہ کہے، من قعد فلا حرج، جو گھر میں بیٹھا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت نعیم بن
انہام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ایک سرد رات میں صبح کی اذان دی۔ میں اس وقت لحاف اوڑھے ہوئے تھا۔ میں نے تمنا کی کہ اللہ اس کی زبان پر یہ الفاظ القا کر دے کہ جو شخص نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر جب اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم تو اس نے یہ الفاظ کہے۔ اگر تیز بارش ہو تو حی علی الصلاۃ نہ کہے بلکہ اس کے بجائے یہ کہے صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا جب تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ چکو تو حی علی الصلاح نہ کہنا بلکہ اس کی جگہ یہ کہنا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کام انہوں نے کیا ہے جو مجھ سے بہترین تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سفر میں اگر سخت سردی ہو یا بارش ہو رہی ہو تو رات کے وقت اذان کے بعد یہ الفاظ کہیں الا صلو فی الرحال، ایک خبردار نماز اپنے خیموں میں پڑھ لو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے بحالت سفر اگر رات کو سخت سردی ہو تو یا بارش ہو رہی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے کہ اذان دے اور اذان کے آخر میں یہ کہے اللہ صلو فی الرحال، اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ مؤذن کو چاہیے کہ اللہ اکبر اکٹھا کہے، یعنی 2 مرتبہ اللہ اکبر ساتھ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جب مؤذن اذان میں اللہ اکبر کہے تو تم سے جو شخص اللہ اکبر کہے جنت میں داخل ہوگا۔ جب مؤذن کی آواز سنے تو فوراً یہ کلمات پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلے کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص مؤذن کی آواز سن کر یہ کلمات پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب مؤذن اذان دے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہی الفاظ دہرائے جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو چاہیے کہ یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ یہ ہے نہ نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہے اسی کے مثل تم بھی کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو شخص کہے اللہ اکبر جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، جب وہ حی علی الصلاح کہے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جب وہ حی علی الفلاح کہے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جب وہ کہے اللہ اکبر تو کہے اللہ اکبر، اور جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب اذان ختم ہو جائے تو درود شریف پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اے اذان کامل اور صلاۃ قائمہ کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے مبعوث فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب مؤذن کی آواز سنو تو وہی کہو جو وہ کہہ رہا ہو، پھر میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو کسی کے لیے سزاوار نہیں سوائے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں۔ تو جس شخص نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اقامت ہو جانے کے بعد مقتدی کھڑا نہ ہو بلکہ جب امام کو مصلی پر آتا ہوا دیکھے تو کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو نہ کھڑے ہوں جب تک مجھے آتا ہوا نہ دیکھیں۔ اذان کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کتنا ثواب ہے تو اگر یہ چیزیں بغیر کرہ اندازی کے نہ مل سکیں تو وہ ضرور کرہ اندازی کریں گے۔ اذان دینے والے قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ بلند گردن والے ہوں گے۔ اذان کی فضیلت میں ایک حدیث نسائی کے حوالے سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور مؤذن کے لیے اس کی آواز کی حد تک بخشش کی جاتی ہے، اور جو چیز بھی خواہ وہ تر ہو یا خشک اس کی آواز کو سنتی ہے وہ اس کی تصدیق کرے گی، اور جو شخص اس کے ساتھ
نماز پڑھے گا تو اس کے اجر کے برابر مؤذن کو بھی ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی حدیث ہے سند صحیح سے، امام ضامن ہے، مؤذن امانت دار ہے، اے اللہ اماموں کو ہدایت دے اور مؤذنوں کو بخش دے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اذان کا مذاق نہ اڑائیے، یہ تو بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔